واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 339 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اے امیر محترم، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو میں اپنے علاقے اور کارا حصار سے دستبردار ہو کر اپنی فوج آپ کے پاس لے آؤں۔ دوسری صورت میں مجھے ہدایت دیں کہ میں کیا کروں۔ میں کسی قیمت پر صلیبیوں اور آرمینیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھا، اسی وقت اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلایا، پیغام انہیں پڑھ کر سنایا اور یہ حکم دے کر سب کو حیران کر دیا کہ کوچ کا راستہ بدل دو، ہم ابن العون کے علاقے پر یلغار کریں گے۔ ناظرین، سلطان ایوبی ڈکٹیٹروں کی طرح حکم نہیں دیا کرتا تھا اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کوئی جنگی کارروائی نہیں کیا کرتا تھا، مگر اس کے حکم کے پیچھے جنگی فہم و فراست کے ساتھ جذبات بھی کار فرما تھے۔ قارا حصار میرے محترم استاد اور پیر و مرشد سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی نشانی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور عز الدین کے الفاظ میں مجھے زنگی مرحوم کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اس شخص کو تنہا نہیں رہنے دوں گا جو ہمارے مقصد اور عزم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ حقائق یہ ہیں کہ ہمیں پہلے دمشق جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب اگر ہم دمشق گئے تو ابن العون تل خالد پر حملہ کر دے گا اور عز الدین اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ آگے حلب ہے، تم سب الملک صالح اور اس کے مشیروں کو اچھی طرح جانتے ہو، بے شک وہ اس معاہدے کا پابند ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، لیکن معاہدہ لوہے کی دیوار نہیں ہوتی کہ ٹوٹ نہ سکے۔ وہ فوراً صلیبیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایک بار پھر ہمارے خلاف لڑنے کو آ جائے گا۔ میں صلیبیوں کو حلب نہیں لینے دوں گا اور عز الدین کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، کچھ دیر عملی پہلوؤں پر بحث و مباحثہ ہوا اور طے ہوا کہ تل خالد کی سمت کوچ ہوگا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے عز الدین کے ایلچی کو زبانی پیغام دیا جس میں کہا کہ عز الدین ابن العون سے ملے اور اسے دوستی کا دھوکہ دے، لیکن اسے اپنے علاقے میں دخل انداز نہ ہونے دے، اس کے ساتھ دوستی کی شرائط پر بات چیت کرتا رہے اور اسے یہاں تک دھوکہ دے کہ وہ اپنی فوج اس کے حوالے کر دے گا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے ایلچی کو بتا دیا کہ اس نے اپنی فوج کو تل خالد کی طرف تیز کوچ کا حکم دے دیا ہے اور ایلچی روانہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، صلیبی جاسوس سلطان ایوبی کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے اور صلیبیوں تک خبریں پہنچا رہے تھے جن کے مطابق انہوں نے اپنے قلعوں اور اپنے علاقوں کا دفاع مضبوط کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان ایوبی کے اقدامات کے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، صلیبیوں کے مشترکہ ہیڈ کوارٹر میں جب جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج دمشق کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسری سمت جا رہی ہے تو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ ایوبی اپنے آزمائے ہوئے میدانوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ حمص کا یہودی تاجر جو حمص کو تباہ کرانے کے لیے شاہ بالڈون کے پاس گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا، اسے بالڈون نہیں ملا تھا، وہ اپنے صلیبی دوستوں سے مدد مانگنے گیا تھا۔ اس کے جرنیلوں نے یہودی سے کہا تھا کہ وہ شاہ بالڈون کے حکم کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، لیکن ہاں کریں گے ضرور۔ یہودی حمص واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ ویرا زندہ آ گئی ہے اور اسے تبریز نام کا ایک مسلمان لایا ہے۔ تبریز کو عیسائیوں اور یہودیوں نے نقد انعام پیش کیا تھا جو اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ناظرین، اب یہودی تاجر ویرا کو بیکار سمجھتا تھا کیونکہ قصبے کو تباہ کرانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویرا کو واپس ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا جائے، لیکن ویرا چالاک لڑکی تھی، اس نے کہا وہ خطیب کے اعصاب پر غالب آ جائے گی اور مسلمانوں کو جنگی تربیت دینے والوں کے درمیان رقابت کی دشمنی پیدا کر دے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے عزائم معلوم کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے۔
चुनाचा उसे हिम्स में ही रहने दिया गया, लेकिन किसी को पता ना चला कि वो सिर्फ तबरेज की खातिर वहाँ कुछ दिन और रुकना चाहती है। नाजरीन, वो तबरेज से मिलती रही। रात को वो कस्बे से दूर निकल जाते और बहुत देर वहीं बैठे रहते थे। नाजरीन, इस सलीबी लड़की के मुकाबले में तबरेज की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो उमरा, वज़रा और बादशाहों के महलात में रहने वाली लड़की थी। दमिश्क में उसने इंतज़ामिया के 2 उमरा को अपने कदमों में बिठा लिया था और उनके हाथ ऐसी साजिश तैयार करा दी थी जिसकी इत्तला पर सुल्तान अय्यूबी दमिश्क जा रहा था, मगर तुग़यानी की दहशत और तबरेज़ के किरदार ने उसे ऐसा झटका दिया था कि उसकी ज़ात में रूह और जज्बात बेदार हो गए थे। वो तबरेज़ पर मर मिटने लगी थी और तबरेज़ उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। तबरेज़, एक बात बताओ, एक रात वीरा ने उससे पूछा, खतीब और दूसरे चंद एक आदमी जो तुम्हें जंगी तरबियत देते हैं वो कहाँ से आए हैं? नाजरीन, तबरेज़ जवाब देने लगा तो वीरा बोल उठी, रहने दो, जाने दो तबरेज़, हमें इससे क्या, कोई कुछ करता फिरे, हम इतनी खूबसूरत रात को जंग की बातों से क्यों मकदर करें। नाजरीन, इस तरह वो 2 हिस्सों में कट गई थी। तबरेज़ के साथ होती तो वो मासूम और पाक लड़की होती थी। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि वो जासूस है। उसने एक ही बार तबरेज़ से खतीब और दूसरे उस्तादों के मुतालिक पूछा, लेकिन इसे उसने धोखा समझा और तबरेज़ को जवाब देने से रोक दिया। यही वीरा जब यहूदी ताजिर के घर में बैठी होती तो मुसलमानों की तबाही की बातें करती थी। नाज़रीन, 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शाम वीरा तबरेज़ के घर चली गई और उसकी माँ के साथ बातें करती रही। उसने तबरेज़ को इशारा किया जिसे वो समझता था। वो चली गई। शाम का अंधेरा घेरा होते ही तबरेज़ उस जगह पहुंच गया जहां वो मिला करते थे। नाज़रीन, वीरा आ गई थी, तबरेज़ को कस्बे से दूर ले गई। वो घबराई हुई थी। तबरेज़ के पूछने पर भी उसने ना बताया कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। उन्हें आवाज़ें सुनाई दी, कोई वीरा को पुकार रहा था। तबरेज़ ने पूछा कि ये कौन है? वीरा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि उसके आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, चलो और दूर निकल चले। वीरा ने कहा और उसे और दूर ले गई। उसे अभी तक कोई पुकार रहा था। इन आवाज़ों को मत सुनो तबरेज़, वीरा ने कहा, मैं जब तुम्हारे पास होती हूँ तो मैं अपने किसी आदमी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। आगे चट्टानें थी। वीरा तबरेज़ को चट्टानों के पीछे ले गई। तबरेज़ हैरान सा हो के उसके साथ चलता रहा और वो एक जगह रुक गए। नाज़रीन, वहाँ किसी की आवाज़ नहीं पहुँची थी। तबरेज़ चौंक उठा और बोला, शोर सा सुनाई देता है, तुम भी सुनने की कोशिश करो। ऐसे लगता है जैसे चीखो पुकार हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वीरा ने हंसकर कहा, हवा के तेज झोंके चट्टानों से टकराकर गुजर रहे हैं, ये उनकी आवाज़ें हैं। नाज़रीन, वीरा ने उसे अपने बाजुओं और रेशमी बालों में गिरफ्तार करके उसकी आंखों, कानों और अक्ल पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, तबरेज़ मान गया कि ये आवाज़ें हवा की हैं जो बहुत दूर के शोर की तरह सुनाई देती हैं, मगर उसे मालूम न हो सका कि ये आवाज़ें उसकी अपनी बस्ती के लोगों की हैं और वहाँ क़यामत बपा हो चुकी है जो यहूदी ताजिर बपा कराना चाहता था। वीरा को मालूम था, वो नहीं चाहती थी कि ये आवाज़ें तबरेज़ के कानों तक पहुँचें। नाज़रीन, ये इंतज़ाम इस तरह हुआ था कि यहूदी ताजिर एक बार फिर बाल्डून से मिलने गया था। उसे बाल्डून मिल गया था। यहूदी ने उसे बताया कि हिम्स के मुसलमान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह सलीबी फौज के लिए ख़तरा बन सकते हैं। बाल्डून का ये मनपसंद शिकार था। उसने यहूदी को बताया कि वो किसी रात चुपके से हिम्स पर हमला कराएगा। उसने यहूदी से ये भी कहा कि ईसाई और यहूदी इस रात हमले से पहले कस्बे से निकले। अगर वो दिन के दौरान निकले तो मुसलमानों को शक होगा कि कोई गड़बड़ है। यहूदी ने वापस आकर जब अपने आदमियों को ये स्कीम बताई तो वीरा ने कहा कि वो तबरेज़ और उसके कुनबे को बचाना चाहती है, उसे हम सलीब से गद्दारी कहेंगे। बूढ़े ईसाई ने कहा, सांप के बच्चों को बचाना कहाँ की अक्लमंदी है। यहूदी ताजिर ने कहा, यहाँ मुसलमानों के 2 घर ऐसे हैं जिनके साथ मेरे दिली ताल्लुकात हैं।
وہاں کے رہنے والے ایک عیسائی نے کہا لیکن میں انہیں بچانے کی نہیں سوچ رہا، ہمیں مسلمان کا خون چاہیے، مسلمان میرا ذاتی دوست ہو سکتا ہے، میرے مذہب کا وہ دشمن ہی ہوگا، میں اسے زندہ رکھنا چاہتی ہوں جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ ویرا نے غصے سے کہا، ہم نے اسے اتنا انعام پیش کیا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہودی تاجر نے کہا، اس نے کہا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، ہم نے اسے انعام پیش کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب وہ ہمارا دشمن اور ہم اس کے دشمن ہیں، میں اسے دشمن نہیں سمجھتی۔ ویرا نے جھنجھلا کر کہا، یہ صرف ایک مرد ملا ہے جس نے میرے جسم پر ذرہ بھر توجہ نہیں دی، تم سب گناہ گار ہو، تم میں کون ہے جس کی نیت میرے حق میں صاف ہے، میری آنکھوں میں اپنے چہرے دیکھو، تم صرف تبریز کو بچا لو۔ یہودی تاجر نے کہا، لیکن اسے کیسے بچاؤ گی؟ اگر تم نے اسے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے تو کیا وہ ساری آبادی کو نہیں بتا دے گا؟ اور اگر تم اس کے پورے کنبے کو گھر سے نکل جانے کو کہو گی تو وہ وجہ نہیں پوچھیں گے، کیا تم بتا پاؤ گی؟ تم ایک مسلمان کو نیکی کا صلہ دیتے دیتے ان تمام مسلمانوں کو چوکنا کر دو گی جو ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، مجھے اناڑی نہ سمجھو۔ ویرا نے کہا، میں صلیب کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ ناظرین، حملے کی شام ویرا تبریز کے گھر گئی اور اسے باہر لے گئی، اس کے آدمیوں کو معلوم تھا کہ رات کو وہ اکثر کہاں چلی جاتی ہے، اس نے انہیں بتا رکھا تھا کہ تبریز کو محبت کا دھوکہ دے کر وہ اسے بھید لیتی ہے۔ وہ اسے باہر لے گئی تو قصبے سے عیسائی اور یہودی دبے پاؤں نکلنے لگے، انہوں نے ویرا کی تلاش میں ایک آدمی بھیجا جو اسے پکارتا رہا، لیکن ویرا تبریز کو دور ہی دور لے جاتی رہی، وہ اسے اتنی دور لے جانا چاہتی تھی جہاں سے اسے قصبے کا شور سنائی نہ دے۔ ناظرین، ویرا کی تلاش میں جو آدمی گیا تھا وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، قصبے پر نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا، صلیبی فوج کے پیادے دبے پاؤں قریب آ گئے تھے، ان کی تعداد قصبے کی آبادی سے کئی گنا زیادہ تھی، پیادہ فوج بالکل قریب آ گئی تو عقب سے گھڑ سوار بھی آ گئے، مسلمان گہری نیند سوئے ہوئے تھے، فوج نے طغیانی کی طرح یلغار کر دی۔ ناظرین، فوجیوں نے مشعلیں جلا لی تھی، 2-3 جھونپڑوں کو آگ لگا دی تھی تاکہ روشنی ہو جائے۔ ناظرین، صلیبی سپاہی دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوئے۔ ناظرین، زیادہ تر مسلمان جاگنے سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے، جو بروقت جاگ اٹھے اور ہتھیار اٹھا سکے انہوں نے مقابلہ کیا، بعض لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ ناظرین، صلیبی گھڑ سواروں نے قصبے کو گھیر رکھا تھا، کسی کو باہر بھاگتا دیکھتے تھے تو اسے برچھی یا تلوار کا شکار کر لیتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی وہ چیخ و پکار اور شور جو چٹانوں میں بیٹھے ہوئے تبریز نے سنا تھا، اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا، بچہ بچہ کٹ گیا تھا۔ شاہ بالڈون نے مسلمانوں کی اس بستی سے بھی اپنی شکست کا انتقام لے لیا تھا۔ تم آج مجھے اتنی دور کیوں لے آئی ہو؟ تبریز نے پوچھا اور کہا، تم آج بولتی کیوں نہیں، گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ ویرا بہت ہوشیار لڑکی تھی، کہنے لگی، میں تمہیں کہیں اور لے جا رہی ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر بولی، کل واپس آ جائیں گے۔ کہاں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ویرا نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اس کا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بال تبریز کے گالوں کو چھونے لگے، یہ وہی بال تھے جنہیں گف یعنی غار میں ڈھلا ہوا دیکھ کر تبریز نے اپنی ذات میں عجیب سا لرزہ محسوس کیا تھا۔ اب تو ویرا کی محبت اس کے دل میں دور تک اتر گئی تھی، اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ ہم کب تک چوروں کی طرح ملتے رہیں گے؟ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھو کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں، یہ سمجھ لو کہ ہم وہاں چلیں گے جہاں ہمارے درمیان مذہب کی دیواریں حائل نہیں ہوں گی۔ تم مرد ہو، مجھے دیکھو کمزور سی عورت ہو کر تمہاری محبت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہوں۔ ناظرین، کمزور دراصل تبریز تھا، ویرا اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، وہ اس کوشش میں تھی کہ تبریز اپنے قصبے میں واپس نہ جائے، وہ جانتی تھی کہ وہاں اسے اپنے گھر کے جلے ہوئے کھنڈر اور گھر والوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں گی، پھر
وہ پاگل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ویرا کو کسی شک کی بنا پر قتل ہی کر دے۔ ناظرین، ویرا کے دماغ میں کچھ اور آ گیا تھا۔ اس نے محبت کی خاطر اور طغیانی سے بچانے اور اسے باعزت حمص لانے کے صلے میں صلیبیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور اب اپنے گھر کی بربادی دیکھنے کی اذیت سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے تبریز کو ساتھ لیا اور چل پڑی۔ ناظرین، تبریز اس کے ساتھ یوں جا رہا تھا جیسے ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی تو حمص جلے ہوئے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہا تھا۔ بڑی مسجد کے مینار کھڑے تھے، خطیب اور اس کے ساتھی مقابلے کے بغیر ہی شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس وقت ویرا تبریز کو ساتھ لیے صلیبی فوج کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، تبریز کا دماغ بیدار ہو گیا۔ اس نے ویرا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے، تو ویرا نے اس کے وسوسے اپنی زبان کی کمان سے رفع کر دیے۔ اسے ایک طرف کھڑا کر کے اس نے ایک کماندار سے بات کی۔ کماندار نے اسے کوئی راستہ سمجھایا۔ ویرا تبریز کو ساتھ لیے ادھر چلی گئی۔ ناظرین، وہ جہاں پہنچے وہ شاہ بالڈون کی ذاتی خیمہ گاہ تھی، جس پر محل کا گمان ہوتا تھا۔ محافظوں نے بہت کچھ پوچھ کر ویرا کو بالڈون کے خیمے میں جانے دیا۔ ناظرین، کچھ دیر بعد تبریز کو اندر بلایا گیا۔ بالڈون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 340 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔